بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت سماعت فرمائی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الضحیٰ میں کتنے کاف ہیں؟ سورہ ضحیٰ میں 9 کاف ہیں، جس پہ میں نے یہ مارک کیا ہوا ہے، اور یہ 9 کاف کا وظیفہ ہے جو ہر خواہش، ہر مقصد، ہر رکی ہوئی چیز کو جاری کرنے کا یہ سورہ ضحیٰ کا وظیفہ ہے۔ تو جیسے کہ ما ودعک ایک کاف ہوا، ربو کا ایک کاف ہوا، پھر خیر اللہ کا یہاں پہ بھی کاف ہے، علم یجد کا یہاں پہ بھی کاف ہے، ربو کا یہاں بھی کاف ہے، یعطی کا یہاں بھی کاف ہے، ووجد کا یعنی 2 بار ہے، یہ دونوں کاف ہیں۔ تو ان دونوں کافوں کا یہ وظیفہ ہے۔ روزگار ہے یا اور کسی خاص محکمہ میں ملازمت کے خواہش مند ہیں، اگر جو آپ نوکری چاہتے ہیں، اگر نوکری یا روزگار یا سفر پہ آپ نکلنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کا رکا ہوا ہے، تو اس کے بدولت انشاءاللہ الرحمن آپ کا سارا کام جاری ہو جائے گا۔ سورۃ ضحیٰ کے عاملین نے یہ بتایا ہے کہ یہ پر اثر اور پر تاثیر ہے۔ آپ بھی اسے آزما کر کے دیکھیں۔ اس صورت میں 9 کاف ملتے ہیں، جیسا کہ آپ نے جانا 9 کاف آیا ہوا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد باوضو بیٹھ جائیں اور سورہ کی تلاوت کریں، قرآن پاک کھول کر کے تلاوت کریں، یا اگر جو یاد ہے تو ہر کاف کی نشاندہی کر لیں۔ اس طرح جب کاف آئے تو یا کریم 9 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک کاف پہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں کتنے ہیں کاف؟ 9 کاف ہیں۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ کو 9 دن کرنا ہے، 9 دن پڑھنا ہے، ہر کاف پہ 9 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ پھر جب دوسرا کاف آئے تو اس پہ بھی یا کریمو یا کریمو 9 مرتبہ۔ پھر اسی طرح 9 کاف ہیں، 9 کاف پہ 9 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ 9 دن تک پڑھنا ہے۔ 9 دن تک بعد نماز فجر جیسے کریں گے، آپ کا سارا کام رکا ہوا انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اگر جو 9 دن میں یہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اسی کو ڈبل آپ کر لیجئے، یا 18 دن تک پڑھیے، ہر کاف پہ 18 مرتبہ پڑھیے۔ اگر جو اس میں بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کو 27 مرتبہ کر لیجئے، ہر کاف پہ 27 مرتبہ 27 دن تک پڑھیے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا رکا ہوا کام بھی ہو جائے گا، اور آپ کو ملازمت میں مل جائے گی، جو بھی خواہش ہو پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے بے شمار فائدے نصیب ہوں گے، بس شرط یہ ہے کیوں عمل کو آگے بڑھ جا رہا ہے، عمل آگے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ پہلے اپنے زبان کو پاک کریں گے، پھر آپ کی روح پاک ہوگی۔ اسی لیے اگر جو سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اچھے سے کر رہے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف 9 دن کے اندر میں ہی اپنا اثر دکھا دے گا۔ لیکن اگر جو آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز سے دوری اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ سیر و تفریح میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ فجر کا نماز پڑھ کے وظیفہ میں لگ جا رہے ہیں، تو کیسے؟ ایسے تھوڑے نہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو بس یہ خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ جیسے فجر کی اذان جب ہو اس سمے آپ کو یہ کوشش کر لینی ہے، اور نماز کا پابند بھی رہنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات تو سورۃ ضحیٰ کی سماعت فرمایا، عمل بھی آپ سماعت فرمائے، اب اس کے کچھ فضائل سماعت فرمائیے تاکہ اور تقویت زیادہ ہو جائے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وحی کے لانے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام کچھ عرصہ نہ آئے
मुशरिकीन ने मशहूर कर दिया और आपसे वही का सिलसिला मुंतक़ा हो गई। इस तरीके से वो चर्चा फैला दिया, वही नहीं आ रही है, वही नहीं आ रही है, तरह तरह का चीमी गोइयाँ होने लगी लोगों के अंदर। तो उस समय ये सूरत दुहा नाजिल हुई थी। और ये सूरत गायब को वापस लाने के लिए बहुत अक्सर है। जो शख्स भाग गया हो, भागे हुए को वापस लाने के लिए इस सूरत को रोज़ाना 111 मरतबा 11 रोज़ तक पढ़ें, इंशाअल्लाह भागा हुआ वापस आ जाएगा। और ये आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। अगर कोई शख्स अपने किसी काम के मुतालिक मुतफ़क्किर है, वो फ़िक्र कर रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, तो नमाज इशा के बाद पाक साफ़ और धुले हुए कपड़े पहन करके उस सूरत में कि 21 मरतबा इस सूरत दुहा को पढ़े, 7 रोज़ तक 21 मरतबा पढ़े, वो रुका हुआ काम अल्लाह के फजल करम से पूरा हो जाएगा। उसका फ़िक्र की जो वो फ़िक्र कर रहा है रातों दिन, इंशाअल्लाह रहमान ख्वाब में आगाह हो जाएगा। काम का अंजाम क्या होगा वो सब कुछ आपको ख्वाब में नज़र आ जाएगा। अगर जो बदख्वाबी है या सोते हुए आप डर रहे हैं तो इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ करके सोना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस सूरत को 313 मरतबा 21 दिन पढ़ा जाए अगर तो हर रुकी हुई तिजारत जारी हो जाएगी, हर रुका हुआ काम आपके लिए खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप हज़रात वजीफ़ा समझ गए होंगे। ये सूरत दुहा के 9 काफ़ों का वजीफ़ा था और ये उसकी फ़जीलत थी और आपने इसकी तिलावत भी समाअत फरमा ली। तो जैसे आपने समाअत फरमाया इसी तरह अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी इसे सुन सकें और समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। जो लोग वीडियो पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने और इसे लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। जो सब्सक्राइबर हैं वो लाइक ज़रूर करें। मैं बारहा एक ही बात बोलता हूँ, वो लाइक ज़रूर करें, कंजूसी ना करें आप हज़रात। इसलिए आपके एक लाइक से हमारा हिम्मत और हौसला आपके साथ ऐसे ही जुटा रहेगा। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।